السلام علیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درویش دی دنیا. آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح عبداللہ بھٹی صاحب آپ کی پسندیدہ شخصیت موجود ہیں جو کہ اسٹرالوجر بھی ہیں, روحانی اسکالر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. ان سے جانیں گے اپنے تمام تر مسئلوں کا حل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج 89 کی گرینڈ لانچنگ بھی تھی, اس کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے ہم پہلے وہ جانیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا ٹاپک آف ڈسکشن کو بیچ میں شامل کریں گے. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوجوان میں بڑھتا ہوا جو ڈرگ ایڈکشن ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, آج کل کی نسل کیوں برباد ہو رہی ہے, اس بارے میں بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کیا دم درود سے یہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو جی سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے میری بیٹی, کیسی ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا سر, گرینڈ لانچنگ تھی آج 89 کی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا یہ جو گرینڈ لانچنگ ہے نا, یہ ایک تازہ واقعہ جھونکا ہے, ایک ایسا چراغ روشن ہوا جی اخلاق احمد صاحب جن کی زندگی کا مشن ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی بانٹیں, خوشیاں بانٹیں, پیار بانٹیں. آج اخلاق صاحب کی پہلے جنہوں نے جو ان کی مختلف سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, کبھی کوئی فائل نہیں زیادہ بیچی گئی, اور ان کا ایک مشن تھا کہ میں آپ انسانوں کی خدمت کیسے کروں. جب انہوں نے ٹی وی کا پلان کیا تھا, ان کا یہی مقصد ہے, وہی یہی مشن ہے کہ ہمارے معاشرے کا وہ پسا ہوا طبقہ, وہ مظلوم طبقہ, وہ بے بس طبقہ, جس کی کوئی نہیں سنتا, جس کی کوئی آواز نہیں بنتا اور وہ پیسے جا رہا ہے صدیوں سے, سالوں سے وہ پیسے جا رہا ہے, کئی سالوں سے. ان کی آواز بننا ہے, ان کو حوصلہ دینا ہے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کی آواز اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا ہے, ایوان عدل تک پہنچانا ہے, اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا ہے. ان کی آواز بننا ہے. جو بندہ کسی مظلوم, کسی بے بس, کسی مجبور, کسی کمزور, کسی یتیم مسکین کی آواز بنتا ہے, رب ذوالجلال اس پہ مہربان ہو جاتا ہے. یہ یقیناً کوئی حاجی صاحب کی نیکی کام آئی ہے جو انہوں نے اس مشن کے تحت یہ ٹی وی کو لانچ کیا. آج پاکستان کے سارے بڑے بڑے لوگ اس تقریب میں آئے بھی, اور حاجی صاحب کا مشن میں پھر کہوں گا یہی ہے کہ پاکستان کے وہ مظلوم طبقہ جن کی کوئی آواز نہیں سنتا, جن کی کوئی بات نہیں سنتا, جن کی آواز نہ ایوان عدل تک پہنچتی ہے, نہ ایوان اقتدار تک پہنچتی, اقتدار کی راہ داریوں تک ان کی آواز کی گونج بنانے کے لیے اس ٹی وی 89 کو لانچ کیا گیا. یہ آج سے بلکہ 2 دن پہلے سے پاکستان کی مختلف جو کیبل کی انڈسٹری ہے وہاں تک پیغام جا چکا ہے. اب آپ اس کو نیٹ پہ بھی یعنی کہ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کیبل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی ہر مظلوم, ہر بے بسی, ہر پریشانی, ہر دکھ جس میں کوئی آپ کی آواز نہیں بنتا, جس میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا, ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آواز بھی بنیں گے اور آپ کی آواز متعلقہ حلقوں تک پہنچا کے آپ کو ریلیف بھی ملے گا انشاءاللہ. یہ بہت اچھا آغاز ہے, تازہ واقعہ جو کہ ایک ایسا چراغ روشن ہوا ہے جس کو دیکھ کے اور بھی چراغ جلیں گے, تاکہ معاشرے کی جو اندھیرا ہے, معاشرے کی جو بے بسی ہے, معاشرے کا جو طوفان ہے, معاشرے میں جو بالکل دکھ اور مظلومیت کے بدلے اس گٹا ٹوپ اندھیرے کو ختم کیا جائے اور ہر طرف عدل و انصاف اور نور کی برسات ہو, تاکہ ہمارا معاشرہ کے پرامن معاشرے کے طور پہ زندہ رہ سکے. بالکل صحیح ہے سر. اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی ہم لائیو کال پہ بات بھی کرائیں گے سر کے ساتھ, اور آپ اپنے مسئلوں کا حل بھی جان سکتے ہیں. تو سر اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. نوجوان نشے کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. مجھے جو سب سے زیادہ المیہ آتا ہے نا میں ان ماؤں سے واقف ہوں, ان باپوں سے واقف ہوں جب ان کا بچہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے. ایڈکشن کے شکار ہونے کے بعد وہ کس طرح گھر میں چوریاں کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے. بلکہ میں بڑی معذرت سے کروں گا, ایسے بچے جو ایڈکشن کی لت میں ڈوب جاتے ہیں وہ جانور بن جاتے ہیں. نہ انہیں رشتوں کا احساس ہے, نہ ماں کا, نہ باپ کا, نہ بہن کا, نہ بھائی. جیسے انہیں موقع ملتا ہے چوری کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیوں ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں پریشر کوکر اتنا بڑھ گیا. ہمارا پیرنٹس, ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی بچوں کو پریشر کوکر میں ڈال دیا. تم نے پرفارم نہیں کیا, یہ ہو جائے گا, پرفارم نہیں کیا, وہ ہو جائے گا. اب جب بچے پرفارم نہیں کر پاتے تو فوری وہ جب ٹینشن میں, ڈپریشن میں, انگزائٹی میں آتے ہیں, اسپیشلی وہ بچے جو 15 سال سے 22 سال کے درمیان میں ہوتے ہیں, تو ان کی اسی حلقے میں کچھ کالی بھیڑیں ایسی پھر رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں تم ٹینشن میں ہو, پریشانی میں ہو, یہ ایک سوٹا لگاؤ, یہ کش لگاؤ, یہ تھوڑی سی چیز رکھ لو تاکہ تم ٹینشن ریلیف کر لو. سٹارٹ میں یہ سارے بچے اپنی ٹینشن, اپنا دکھ, اپنی پریشانی, اپنی جو ان کے اندر ہیجان, اداسی, غم ہے اور یہ خوف ہے, خوف کے بعد وہ اداسی میں اس سے نکلنے کے لیے لیتے ہیں. لیکن خطرناک بات یہ پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. کوئی یہاں پہ ہیروئن لے رہا ہے, کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی انجیکشن لگا رہا ہے, اور اتنی بے بسی کی تصویر ہوتی ہے. آپ کسی مزار پہ چلے جائیں, کسی اسپتال کے باہر چلے جائیں, یہ فقیروں کی طرح پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. کسی سے 20 روپے لیے, 10 روپے لیے, کوئی ٹیکہ لگا رہا ہے, کوئی انجیکشن لے رہا ہے. تو یہ نا بالکل خطرناک ہو جاتے ہیں. اور خطرناک بات کیا, میں جب ان بچوں سے ملتا ہوں, لڑکوں سے ملتا ہوں, کہ جب ان کی
آئس اور ایسی خطرناک چیزیں لیتے ہیں, اس کے بعد ان کے برین کے اندر اس لیول پہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. اگر ان کو کسی پہ شک ہو گیا نا کہ یہ بندہ میرے خلاف ہے, تو یقین کریں بڑی معذرت سے اس کو قتل کرنے پہ چلے جاتے ہیں. اگر ان کو شک پڑ گیا, ان کو نیگیٹو تھاٹس اتنی آتی ہیں, یہ بھی میرے خلاف ہے, یہ بھی میرے خلاف ہے, یہ بھی میرے خلاف ہے. یہ ہمارے معاشرے کا نا سلگتا ہوا پھوڑا ناسور ہے. جب تک ہم نے اس کا علاج نہ کیا, جب تک اجتماعی طور پہ, معاشرتی طور پہ, ملکی طور پہ, گھریلو طور پہ ہم اس ناسور کو ہم نے سد باب نہ کیا, نہ توڑا, تو یہ جو بچے ہیں یہ خودکش بمباروں کی طرح معاشرے میں پھر رہے ہیں. یہ اور بچوں تک یہ زہر پھیلائیں گے. ہمیں فوری طور پہ ان یونیورسٹیوں کو, ان علاقوں کو, ان جگہوں کی نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ جہاں سے یہ سپلائی ہوتی ہے. سب سے خطرناک بات یہ, میرے پاس کچھ بچیاں جو آنا ہی وہ لے رہی تھی, میں کس لیے لے رہی ہوں, انہوں نے بڑا اسٹوپڈ جواب دیا کہ اس سے فگر ٹھیک رہتا ہے, جسم ٹھیک رہتا ہے. یعنی کہ نشئی لوگوں نے ان کو موٹیویشن بچیوں کو یہ دی ہے, اگر آپ نشہ کرتی ہیں, اگر آپ چرس لیتی, کچھ اور چیزیں لیتی, تو آپ کے اندر نا ڈرائینس آتی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ چونکہ اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو جو لوگ ڈرنک کر رہے ہیں یا جو لوگ کچھ بھی ایسا نشہ کر رہے ہیں, ان کا منہ بھی سوج جاتا ہے, ان کا لیور ستیاناس ہو جاتا ہے. کیسے پاسبل یہ ہے غلط فہمی ہے. یہ آپ کو خوابوں کی دنیا میں ایک جنت دکھاتے ہیں جو جنت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فوری طور پہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم وہ ذکر اذکار بتائیں گے. اور آج دیکھنے والوں کی خوشخبری کے لیے کہ جو کئی بار اپنے بچوں کو ریہیب سینٹروں میں لے کے جا چکے ہیں, جن کی علاج کرا کے تھک چکے ہیں, میں یہاں پہ ایک ہربل بے ضرر نسخہ دوں گا جو ہزاروں بچے اس سے ٹھیک ہو چکے ہیں, آپ کو بھی دوں گا, اور ساتھ قرآن آیات اور اللہ کے ذکر اذکار بتاؤں گا. جو مائیں, جو خاوند, جو والدین اس پہ عمل کریں گے, 1.5 سے 2 مہینے بعد ہوتا یہ کہ جب بچے کی وہ چیز ان کو عادت پڑ گئی, جب وہ عادت نہیں ملتی, ان کے جسم کے اندر کھو پڑتی ہے, ٹوٹ پھوٹ ہوتی, دردیں ہوتی ہیں. جب میں ہربل نسخہ بتاؤں گا, اس سے دردیں بھی بند ہوگی, وہ کھو بھی بند ہوگی, وہ پلائی اور جو نیگیٹو تھاٹس بھی بند ہوگی, وہ ایک نارمل لائف گزارے گا انشاءاللہ. آج ہم آپ کو تسبیحاں بھی بتائیں گے, ہربل نسخہ بھی بتائیں گے, اور وہ ساری چیزیں بتائیں گے جس سے آپ ایسے بچوں کا علاج کر کے ان کو ایک معاشرے میں نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنائیں گے. چلیں ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے لاہور سے, شنیا. جی شنیا, وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ کا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ایک صاحب علم اتنی شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگ ماشاءاللہ خود بھی خیریت اور خیر اور برکت سمیٹ رہے ہیں, اور آپ ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کا موقع دے رہے ہیں. مجھے آج کے ٹاپک کے حوالے سے سر سے کچھ پوچھنا تھا. جی بالکل پوچھیے. بہت سارے سوال ہیں میرے ذہن میں. ایک تو مطلب ایک سوال تو یہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے کلچر کے اندر اب یہ چیز بہت زیادہ کامن پریکٹس بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی پارٹیز ارینج کر لیتے ہیں اور ڈرنکس ہوتی ہیں جن کو مطلب بچے جو ہے, خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے, وہ اس چیز کو کرنے میں بالکل بھی برا محسوس نہیں کرتی ہے. دے ٹیک اٹ ایز اے فیشن آئیکن کہ ہمارا تو اب یہ کلچر کا پارٹ ہی بن گیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہماری یوتھ کا کھانا خراب ہو رہا ہے. تو ایک تو آپ کائنڈلی ہمیں اس لحاظ سے گائیڈ کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف بڑھنے سے روک سکتے ہیں, ان کو اس چیز کا ڈفرینس بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے ریلیجن میں یا ہماری سوسائٹی یا ہمارے کلچر کا حصہ ہے نہیں, جس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ڈرگز ہیں, نارکوٹکس ہیں جو ہمیں ہمارے مینٹل اور ہماری فزیکل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ان ڈرگز کے علاوہ یا نارکوٹکس کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے, نشہ جس کو ہم ایڈکشن میں لے سکتے ہیں, مطلب جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو, ہم اس کے ایڈکٹ ہوتے چلے جا رہے ہوں. ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی تو خیر ہوگی ہی تھریٹ پہ, لیکن کیا ہم اس سے اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں؟ کچھ ایسا ہے تو پلیز آپ ہمیں اس کے لیے بھی گائیڈ کریں اور ہمیں پلیز بتائیں کہ ہم کیسے اس سے بھی بچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے شنیا, اسی بات پہ بہت شکریہ. میری بہت ہی سمجھدار بیٹی ہے جس کو معاشرے کا درد بھی ہے, جس کی سوسائٹی پہ گہری نظر بھی ہے, اس نے سارا دیکھا معاشرے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. بیٹی نے یہاں بات کی پارٹی کی, بیٹا آپ حیران ہو جائے گا 20 سال پہلے آج کل پارٹی کا کیا حال ہے. لاہور میں مجھے ایلومناتی پارٹی تھی یا ہیولن پارٹی تھی, وہ ہیولن پارٹی کیا, ایلومناتی پارٹی کیا, وہ کسی دن پھر ہم بات کریں گے, اس پر نہیں بات کریں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ پارٹیاں کرتا ہے, وہاں پہ وہ گولی کھاتے ہیں اور گولی کھانے کے بعد اگلے 6 گھنٹے نان سٹاپ ڈانس کرتے ہیں. مجھے تجسس کھوج تھا, میں اس کے ساتھ چلا گیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے مار روڈ کے قریبی کوئی جگہ تھی, جب ہم وہاں پہ گئے تو انہوں نے مختلف لوگ, لڑکی لڑکا آ رہے ہیں, کسی نے کیسے کپڑے پہنے ہیں, ڈفرینٹ کپڑے, ڈفرینٹ سٹائل, کو بال اوپر اٹھائے نیچے اٹھائے ہوئے ہیں. اب وہاں ہو جیسے کہ بندہ جاتا ہے تو انرجی ڈرنک دیتے تھے, ساتھ ایک گولی دیتے تھے. اچھا 3000 روپیہ تھا, 3000 روپے اس وقت پہ گولی تھی. وہ گولی جو کھا لیتا تھا نا, وہ پھر اپنی مرضی کا
ڈریم جیتا تھا. اگر وہ کہتا ہے نا کہ میں نے دنیا کا بیسٹ فٹ بالر وہ فٹ بالر بن گیا ہے, کوئی سنگر بن گیا, کوئی فلاں عاطف اسلم بن گیا, کوئی فلاں بن گیا, اس کے بعد وہ نان سٹاپ ناچی جا رہے تھے, ناچی جا رہے لڑکی ناچی. میں کہ یہ کیا ہے؟ کہتے گولی کیسی ملتی ہے, وہ آپ کو نا سن کر دیتی ہے, سن کرنے کے بعد اپنا آپ ڈریم جیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے جیٹ جہاز میں بیٹھ گیا ہوں, میں دنیا کے سب سے مہنگے جہاز میں بیٹھ گئے ہیں, لیموزین میں بیٹھ گئے ہیں, بینٹلے میں بیٹھ گئے ہیں, پکاؤٹی میں بیٹھ گئے ہیں, اس خواب کو جینے کے لیے یہ جو پسماندہ طبقے جو ساسے کمتری کا شکار ہے گولی کھاتے ہیں, گولی کھانے کے بعد نان سٹاپ ڈانس کرتے ہیں, اور ڈانس کرنے کے بعد اسی حالت میں یہ نا 8-10 گھنٹے اسی حالت میں وہاں باہر لائٹیں چل رہی تھی اندر. مجھے دکھ اس وقت یہ ہوا, میں نے کہا یار یہ لاہور کا سینٹر ہے, یہاں پہ کوئی لوگ ان کو پکڑتا نہیں, دیکھتا نہیں. وہ کہنے لگا وہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے وہ پولیس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بیوروکریسی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے, سارے لوگ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. خدا کے لیے ہماری گورنمنٹ کو, ہمارے معاشرے کو اجتماعی طور پہ ابھی یہ 20 سال پرانی بات ہے. کرتے بچے کیا ہیں؟ اپنے خواب جینے کے لیے, اپنے محرومیاں چھپانے کے لیے, اپنا ڈپریشن انگزائٹی سٹریس دور کرنے کے لیے مختلف شہروں ہمارے شہر میں پارٹیز ہوتی ہیں. وہاں پہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ کو گولی بھی دی جائے گی, میں گولی کا نام نہیں بتاؤں گا, اور انرجی ڈرنک دیا گیا, پھر آپ نے وہ سارا کچھ کرنا ہے. پیرنٹس کو, معاشرے کو, گورنمنٹ کو, ہر بندے کو اویئر ہونا, الرٹ ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری رات کی ان کی ایکٹیویٹی بند کریں. اگر رات کو بچہ جاتا ہے تو پہلی ماں کوشش کرے کہ میں ساتھ جانا ہے, باپ کوشش کرے میں ساتھ جانا ہے. جو بچہ رات کو 1-2 بجے آتا ہے تو سمجھ لے کہ آپ نا جو مادیت پرستی کا طوفان ہے, جو فحاشی کا طوفان, اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے. فوری طور پہ اس سے لیٹر, اگر کوئی ماں باپ ایسی مصیبت میں پڑا ہوا ہے, تسبیح میں ضرور بتاؤں گا, اور بچے کو بھی ضرور بتاؤں گا, یا شہیدو یا اللہ. اگر ماں یا باپ یا شہیدو یا اللہ 5 تسبیحاں, یا رقیبو یا حفیظو, یا رقیبو یا حفیظو 5 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ 5 تسبیحاں. اور ساتھ ایسے بچوں کو پانی پہ سورہ علم نشرہ اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ اگر 11 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں تو اس سے نا ان کی صراط مستقیم کی طرف آتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں. ان کو نماز روزے کی طرف لگائیں, مذہب کی طرف لگائیں, ان کا ڈسٹنس نہ چھوڑیں. جو باہر سے بچے آتے ہیں ان کے پیرنٹس ساتھ نہیں ہوتے, وہ ڈسٹنس ہی ان کو آزادی کی طرف لے جاتا ہے. آپ اپنے بچوں سے ڈسٹنس ختم کریں, ان کی ایکٹیویٹی چیک کریں, یہ تسبیحاں ذکر اذکار کریں, تو انشاءاللہ خدا کی مدد آتی ہے. آگے ہم جا کے وہ ہربل نسخہ بھی بتائیں گے جس سے انشاءاللہ جو بھی بچوں کو دیں گے ان کی نشے کی عادت سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. اور ذہنی دباؤ اور ڈپریشن نشے کا سبب کیسے بنتا ہے؟ بیٹا یہ ہماری نئی نسل ہے نا, اس میں صبر بھی نہیں ہے, شکر بھی نہیں ہے, نہ شکر. اس میں ذرا سی مصیبت پڑی نہیں تو یہ پھڑپڑانا شروع کر دیتے ہیں, او ہو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اب یہ نا راستہ ڈھونڈتے. پہلے لوگ کی کرتے تھے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو ذکر اذکار کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, تسبیح کرتے تھے, وہ سارے ان کے اندر پازیٹیو انزائم پیدا ہوتے تھے. یہ بچے مذہب سے دور ہیں, حقیقی طور پہ مذہب کے قریب نہیں. ان پہ ذرا کوئی ایگزام کا پیپر, کوئی حاضری شارٹ ہو گئی, کوئی اور ٹینشن آ گئی, یہ فوری طور پہ اداس ہوتے ہیں. ساتھ ہی کوئی بندہ کالی بھیڑ پھر رہی ہوتی ہے, کہتے یار یہ لگا لو سوٹا. وہ جب پہلی دفعہ اس کو نشہ سوٹا یا پوڑی یا کوئی گولی شولی کھلاتے ہیں نا, یہ وقتی طور پہ ریلیف مل لیتے ہیں, ان کو ایک راستہ مل جاتا ہے. پھر جیسے ان پہ اوپر ٹینشن آئی نہیں, انہوں نے وہ نشے کو اپنا لیا. یہ وہ خطرناک راستہ ہے کہ بچوں کو نا صبر, توکل اور تشکر سکھانا چاہیے, تاکہ ان کے اگر کوئی مشکل آ جائے تو ختم ہو. دوسری بات, اگر آپ بچوں کو اللہ کے کسی بھی ذکر پہ لگا دیں, اللہ کے ذکر کی یہ خوبصورتی ہے کہ بندے کے اندر اطمینان آتا ہے, سکون آتا ہے, سیٹسفیکشن آتی ہے, انر پلیئر آتی ہے. یہ انر سے نا بنجر ویران اور اداس ہوتے ہیں. جب ان کی اداسی دور ہوتی ہے, ٹھیک ہو جائے. تسبیح میں پھر بتاؤں گا, یا شہیدو یا اللہ 3 تسبیحاں, یا رقیبو یا حفیظو 3 تسبیحاں, لا حول ولا قوت الا باللہ 3 تسبیحاں, اور سورہ علم نشرہ اور سورہ اذا جاء نصر اللہ جو ہے وہ 11 بار پانی پہ دم کر کے پلائیں, تو انشاءاللہ سے بچے ٹھیک ہوتے ہیں. اور وہ جو پریشر میں پڑتے ہیں, پریشر کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتائیں. بیٹی ہے تو ماں اس کے قریب دوستی کر کے اس کو ساری چیزیں سمجھائے. اگر باپ ہے تو بیٹے کو اس کے ساتھ کمپنی کر کے اس کو بلوغت کا ٹائم ہوتا ہے, بلوغت کا جب وہ جوانی کی دہلیز میں جو سیکشل چینجز ان کے اندر آتی ہے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے. وہ چینجز کو اچھی طرح سمجھائے. بچہ جب 20-22 سال پہ آتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ساتھ دیں اور ان کے اس مشکل ٹائم سے نکالیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, سعیدہ عدیلہ چکوال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سر سے 2 کوشچن ہیں. جی بڑے دنوں سے اطلاع جا رہی تھی سر. ایک تو مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے, تو ایک کوشچن اور ہے کہ 5 اپریل 1997 میری برتھ ڈے ہے میری ڈیٹ آف برتھ. مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب میں سوتی ہوں تو ابھی میں صحیح آنکھ بھی میری نہیں لگتی, تو مجھے فوراً جھٹکے لگتے ہیں. اور جھٹکے جب کئی دفعہ تو میں بالکل نیند میں ہوتی ہوں تو مجھے جھٹکا لگتا ہے, اور کچھ منتھ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے, اور میرے اندر چڑچڑا پن ہے. میرے اوپر کوئی جادو نہیں ہے, کوئی ٹونا نہیں ہے. تو مجھے اس کے بارے میں ایک تو میرا بتا دیں. دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ تسبیحات دیتے ہیں کہ ان کو اتنا روز اتنا پڑھنا ہے, تو اگر کبھی انسان مصروف ہوتا ہے کم, یا کبھی بندہ زیادہ بھی پڑھ دیتا ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی ہوتا تو نہیں ہے کوئی ایشو وغیرہ؟
कामयाब ज़्यादा हो जाऊँ। मेरी बेटी ने मुझे ना, जब कोई बेटी परेशान होती है तो यकीन करें मेरा दिल भी रोता है, मेरी रूह भी रोती है, मेरा शऊर लाशऊर, मेरी आंखों में भी नमी आ जाती है। मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ जिस घर में बेटी राज़ी है ना वहाँ पे रब राज़ी होता है, रब खुश होता है। जिस भी घर में बेटी उदास है, उदासी होती है। मेरी भी ये बेटी जो सईदा आदिला इन्होंने नाम बताया, किसी बड़े हादसे से, किसी दुख से गुजरी है, और दुख से गुजरने के बाद इसके ब्रेन के केमिकल बुरी तरह डिस्टर्ब हैं। वो डिप्रेशन, काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली गई है। डिप्रेशन का नुस्खा हम बार बार पीटीसी लेकर आखिर में हम बताएंगे, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह उससे डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इसको ये अल्लाह के कुर्ब की भी मुसाफर लगती है मुझे, जो उसके अंदर प्यास है, खोज है, तशंगी है, जोश है। ये डिप्रेशन के किसी फेज में है। डिप्रेशन का नुस्खा तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। फिट्स नहीं, उन्होंने बताया कि उन्हें दौरे पड़ते, वही ना, जब बेटा डिप्रेशन आखिर पर चला जाता है दौरे पड़ते हैं और लीजन आते हैं, वो आ गया। ये ब्रेन की एस्ट्रोटन केमिकल हो गया, डोपामिन हो गया, कार्टिसोल हो गया, इनके बैलेंस की खराबी का नतीजा है, वो डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मान पे कहता हूँ ये 100 बड़ा 100 ठीक होगी। तस्बीहात जो इसको करनी है, इसकी रूहानी प्यास भी है, इसकी दुनियावी प्यास भी है। या अल्लाह 1000 बार, दरूद पाक जो इसको पसंद है कोई 1000 बार, या रकीबो या हफीज़ो 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, और सूरा अलम नशरा 11 बार। ये मेरी बेटी अगर पानी पे दम करके रोज़ाना पीती है, साथ हम नुस्खा आगे जाके बताएंगे, एक ही दफ़ा बताएंगे, रिपीट ना हो, ताकि वो अगर जब ये इस्तेमाल करती, साथ इसको मैं एक होम्योपैथी दवाई बताऊंगा ताकि इसके अंदर गम खत्म हो जाए। किसी भी होम्योपैथी स्टोर से दवाई मिलेगी, अग्नेशिया 200, अग्नेशिया 200, ये 5 कतरे डेली ले, 5 दिन के बाद एकदम इसके अंदर वो जो उदासी है, गम है, सैडनेस है, वो खत्म होगी, ये नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। ये डिप्रेशन में भी मेरी बेटी चलेगी किसी हादसे की वजह से। जब ये ज़िक्र अस्कार करेगी, होम्योपैथी दवाई लेगी, साथ हम हर्बल नुस्खा बताएंगे, जब वो इस्तेमाल करेगी इंशाल्लाह 99 नहीं, ये 100 बटा 100 ब्लैक एंड वाइट से कलर फिल्म में आएगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे। सर, ऐसी कौन सी मंशियात है जो नौजवान आजकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? बड़ा दवाई, उनके नाम तो मैं नहीं लेंगे, कुछ बच्चे उस पर इफेक्टिव हो जाएंगे। आइस का नाम आपने बड़ा सुना होगा, इंजेक्शन है, आइस है, इरवन है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये बच्चे क्या मसला कि यूनिवर्सिटियों में मेरे पास जो प्रॉब्लम है, पीछे एक बीबी, मुझे आज भी बड़ा शौक लगा, बड़ा एक दिन एक बीबी मेरे पास आई, उसके पास काली गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी से उतर के ना मेरे पास एक कहती जी ना, मैं खौफ में, मैं मुझे दुआ करें, कोई तस्बीह बताएं कि मुझे कोई ना तंग ना करे। अच्छा, मैं क्या ठीक है, मैं आप काम करती है? कहती मैं यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग सप्लाई करती हूँ। ओह, मैं एकदम परेशान हो गया, मुझे ना मेरे सिस्टम एकदम झंझना गया। वैसे आजकल ये बहुत ज़्यादा मैं बेटा क्या करती हूँ? कहती मेरी फैमिली फैमिली करती थी, मेरे घर वाले करते थे, मैं यूनिवर्सिटी में ड्रग करती हूँ। एक तो मुझे कोई वजीफ़ा बताएं कि मैं तौबा कर लूँ, और दूसरा मुझे वजीफ़ा बताएं कि मैं ना इससे बच जाऊँ। तो मैंने उसे कहा कि बेटा ये तुम क्या करती हो? तुम कहती हमारे घर का कल्चर है, हमारे घर का माहौल, अपने घर की चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ ये बचपन चल रहा है। और फिर शॉर्टकट देखे ना, मैंने बड़ी गाड़ी रखी हुई है, डिफेंस में 2 कनाल का घर रखा हो, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप वजीफ़ा प्रोई जाए, डिप्रेशन खौफ भी था उसे कि कुछ लोगों ने उसकी शायद पकड़ लिया था उसको। मैंने उससे पूछा कि तुम यूनिवर्सिटी में कैसे सप्लाई करती हो? कहती मसले को नहीं, वहाँ पर हमने कुछ यूनिवर्सिटियों में तो कंटीनें ली हुई हैं किराए पर। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंटीने किराए पे लिए हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ मिले हुए हैं, नॉर्मल लोग मिले हुए हैं। कुछ बच्चे हम स्पेशल दाखिल कराते हैं जो स्टूपिड से सब्जेक्ट में, वो हमारे मेंबर होते हैं, हमारे रंगरूट होते हैं, हमारे वो रोबोट होते हैं, वो जाके ना दाखिल कराने के बाद उनका काम ही ये होता है, उनको हम फिर उसको कमीशन रखी होती है, वो सप्लाई करती है। और दूसरी बात है, फिर मैं जब ये मुझे उस औरत ने बताया ना, उसके लिए मैंने तौबा भी की, दुआ भी मांगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने तौबा कर ली है। मैंने उसके बाद बहुत सारी बच्चियों से पूछा, जो बच्ची जवान मेरे पाती है, मैं क्या एडिक्शन मिलती करती, मसला ही को नहीं। जिस बच्ची से पूछे मसला ही को नहीं, वहाँ पे गार्ड से ले लें, कंटीन से ले लें, किसी स्टूडेंट से ले लें। कुछ स्टूडेंट्स भेज बदल के आके यूनिवर्सिटी में फिर रहे हैं। हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका प्रॉब्लम आ गया कि उन्होंने ना फेल बच्चे, नाकाम बच्चों को तड़ातड़ भर्ती किए जा रहे हैं, उन्हें फीस चाहिए होती है, वो ATM मशीनें बनी हुई हैं। तो वो प्रॉब्लम है। इन यूनिवर्सिटीज़ को, उन कंटीनों को, वहाँ पे मुलाजमीन को, इन सारे लोगों का चेक सख्ती से होना चाहिए ताकि इसकी सप्लाई रुके। अगर सप्लाई नहीं रुकती, मैं एक और बच्चा मेरे पास, बड़े ब्यूरोक्रेट का बच्चा मेरे पास आया था, उसका बड़ी पेरेंट्स ये नशा करता है। मैं कहाँ से लेती हूँ? कहता किसी ट्रक अड्डे पे चले जाओ, किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ, किसी चाय के जो ढाबे खले चले जाए, वहाँ पे सब सिलाई। और लाहौर के जितने ये होटल, छोटे होटल बने हुए हैं जहाँ पे लड़कियाँ भी सप्लाई हो रही हैं, वहाँ पे नशा भी सप्लाई है। मैं सर पकड़ लिया, मैं क्या हो रहा है माशरे में? यानी कि हमारे माशरे में ये आसान तरीन अवेलेबिलिटी है। बच्चा कहता है घर से निकलो, रोड पर मिल जाता है। अब मसला ये आ गया कि ये प्रॉब्लम हमारे माशरे में नशों की आ गई है। इज्तमाही तौर पर, मुल्की तौर पर, गवर्नमेंट तौर पर, इज्तमाही तौर पर, माशरती तौर पर, टीचर्स को, यूनियन को, और जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया, खुदा के लिए कल आपने रोज़े मैशर को कब्र में भी जाना है, मरना भी, हिसाब भी देना, तो खुदा के लिए अपना वहाँ सिस्टम चेकअप सख्त कर दें और कोई बंदा पकड़ा जाए उसको निकाल दें ताकि चीज़ें ठीक हों। ये प्रॉब्लम बहरहाल है जिनकी हमने निशानदेही की है। अगर गवर्नमेंट और मुआशरा इन चीज़ों पर गौर करें तो इंशाल्लाह इससे हम पाक हो जाएंगे और हमारी आने वाली नस्ल इससे साफ़ हो जाएगी।
ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم دبئی سے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا کوشچن کیا ہے؟ جی میرا کوشچن بھٹی صاحب سے ہے کہ کچھ ٹائم ہو گیا, 3-4 سال یا 5 سال ہو گئے ہیں, تو میرا جو کام کاج ہے نا بالکل خراب ہی ہوتا جا رہا ہے. مطلب پہلے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تھا, شکر اللہ پاک کا الحمدللہ, لیکن اب یہ آہستہ آہستہ اتنا ہو گیا کہ میرے سارے ایسٹس بھی بک گئے ہیں اور ایون میں قرضوں میں بھی آ گیا ہوں. اچھا, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ جی 17 اکتوبر 1968. 17 اکتوبر 1968. ٹھیک ہو. ہمارے جو بھائی نے بات کی, ہمارا پروگرام تو چل رہا ہے آج ایڈکشن پہ, نشے پہ اور نوجوان نسل, لیکن کیونکہ ہمارا کوئی اور بھی سوال کرے گا تو ہم اس کا ضرور جواب دیں گے. ہمارے وہ دیکھنے والے جو پردیس میں ہیں, اسے میں پردیسی تسبیح کہوں گا, یعنی کہ اب میں وہ تسبیحیں بتاؤں گا جو پردیس میں, چاہے ان کی جاب کا مسئلہ ہے, ان کی نوکری کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, ویزے کا مسئلہ ہے, امیگریشن کا مسئلہ ہے, ان کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے. یہ پردیس میں جو رہنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ کی خاص مدد کی ضرورت ہے, اگر وہ تسبیحات کریں گے, ان کو اگر نوکری نہیں مل رہی نوکری مل جائے گی, اگر پاسپورٹ میں امیگریشن میں پرابلم ہے وہ مل جائے گی, پیپر پھنسے ہوئے اڑے ہوئے ہیں, یا وہ بہت سارے لوگ جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان سے باہر جائیں, ان کو بھی یہ تسبیح اتنی ہی تسبیحات افیکٹو ہوں گی. جو بندہ بھی پردیس میں ہے, پوری دنیا میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے, اور جو لوگ پاکستان میں ہیں اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو پرابلم ہے, یہ تسبیح آپ کریں گے تو 15 دن سے 1.5 مہینے کے اندر آپ کا وہ جو اگر لمبی لائن لگی ہوئی پیپر جمع کرا ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی شارٹ ہو جائے گی, آپ کو نام بھی جلدی آ جائے گا, اور آپ جو پاسپورٹ آفس میں جو آفیسر ہے آپ کا وہ آپ پہ مہربان ہوگا, آپ کے مرضی کا رزلٹ آئے گا. تسبیح نوٹ کر لیں. سارے پردیسی, میں پھر کہہ رہا ہوں, جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے افیکٹو ہوگی یا حیو یا قیوم یا لطیف. اگر آپ یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار, اللہ مجھے زندہ رکھ, قائم رکھ, میرا رزق کھول, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, اللہ پردیس میں نہ کوئی میرا دوست, نہ کوئی میرا وکیل, نہ کوئی میرا ساتھی, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 500 بار, اور یا رزاق ہو یا باسط ہو, اللہ میرا رزق کھول 500 بار. تسبیح میں پھر دہرا دیتا ہوں, یا حیو یا قیوم یا لطیف 500 بار, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار اگر پڑھتے ہیں. دوسرا کام اور کریں کہ اگر بعض اوقات کسی کو کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, کوئی بندش آ جاتی ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, اگر ایسا کیس ہے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پانی پہ دم کر کے پئیں. اگر کسی کو یہ شک ہے کہ میرے اوپر کوئی جادو ٹونا ہے, اس کے لیے آسان ترین طریقہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پانی پہ دم کر کے پئیں. یہ جب آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی رکاوٹ, آپ کی بندش, آپ کی نوست ختم ہوگی, اور جو آپ کو جائز اپرچونٹی نہیں وہ مل جائے گی, اور آپ کے پردیس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر. سر نشہ جسم اور دماغ کو کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ بڑا جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں نا تو ہمارا جو ہمارے برین میں کیمیکل بنتا ہے سیروٹونن, وہ خوشی کا کیمیکل ہے. پھر ڈوپامن بنتا ہے, وہ انعام کا کیمیکل ہے. پھر کورٹیسول بنتا ہے جو سٹریس کا, ڈپریشن, اس کا کیمیکل ہے. ہوتا یہ کہ جب بھی ہم کوئی ایسی چیز لیتے ہیں, مثلا میں چرس کی مثال دیتا ہوں, جتنے بھی چرس والے اسے لوگ کہتے ہیں ہیش لے رہے ہیں, ہیش ابیس کو کہتے ہیں. اچھا, جتنے بھی لوگ یہ لیتے ہیں نا, مثال کے طور, باقی تو اسے بھی خطرناک ہے, جب یہ لیتے ہیں تو ان کا لیور اور ان کا برین خشکی کا شکار ہو جاتا ہے. سر کون سے ایسے سیلز ہیں جو دماغ کے جو ہے نا, جب آپ کا پیچوٹری گلینڈ, پینل گلینڈ جو وہ ہارمونز بناتے ہیں پلیجرنگ, جو اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. بالکل. وہ جو گلینڈ جو خوشی کے ہارمون بنا رہے ہیں, وہ گلینڈ جو جیتنے کے ہارمون بنا رہے ہیں, وہ گلینڈ جو سٹریس کو کنٹرول کرنے کے ہارمون بنا لیے, ان پہ اٹیک کرتے ہیں. جب آپ کا لیور خراب ہوا تو لیور ہمارا 500 انزائم بناتا ہے, بلکہ بعض کا تو ڈاکٹر کہتے ہیں 5000 انزائم بناتا ہے. اور بہت سارے ایسے انزائم جو ان گلینڈز کی, وہ خون فریش خون ہی نہیں بنے گا تو گلینڈ میں کہہ جائے گا. پہلا نشہ جب کرتا ہے اس کا معدہ خراب, اس کا لیور خراب, اس کا کڈنی خراب, اشارہ دماغ کے ہمارے وہ غدود جو خوشی کے اور پلیئر کے ہارمون بناتے ہیں, جو سٹریس کو کنٹرول بنے, ان پہ اٹیک کر کے ان کو بند کر دیتے ہیں. اب ایک بندے کا اگر وہ پلیجرنگ اور جو خوشی کا ہارمون بن ہی نہیں رہا تو وہ چڑچڑا پن ہوگا, وہ بار بار پھر اس دوائی کی طرف, اس میڈیسن کی طرف, اس ٹیکے کی طرف, اس ایڈکشن, اس نشے کی طرف جائے گا تاکہ وہ اس ریلیف کو پھر حاصل کرے. اب اس کا جسم, نارمل بندہ جو ہے, نارمل بندہ اس کے اندر جو ہمارے غدود ہیں وہ نارمل بنا رہے ہیں, بندہ خوش رہتا ہے, ریلیکس رہتا ہے. ان کے جب وہ غدود بڑا کیمیکل بنانے بند کرتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتے ہیں سیڈ, دکھی, بنجر, ویران, اداس. وہ پھر پلیئر حاصل کرنے کے لیے, پلیئر حاصل دنیا سے ڈسکنیکشن, دنیا سے ڈسکنیکشن اس کا یہ ہوتا ہے. اور فلم بلیک اینڈ وائٹ بھی چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ نا اس خوشی کو, اس لمحے کو, اس خوشی کو پانے کے لیے نا ان نشاور چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ طے ہو گیا کہ ہمارے وہ غدود, وہ جو خوشی کے ہارمون بناتے ہیں, جو پلیئر رکھتے ہیں, جو خوش رکھتے ہیں, یہ ان کو بند کر دیتے ہیں. بند کرنے کے بعد پھر وہ نشے کی طرف بار بار جاتے ہیں تاکہ وہ خوشی حاصل کر سکیں. صحیح ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, جاوید خان ہے جوہر ٹاؤن سے. جی
जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मैंने ये साहब से पूछना था, मैंने अभी रिसेंटली एक घर परचेज किया, उसको मैंने रेंट पे दिया। एक बीबी थी और उसका एक बेटा छोटा सा था, 12-14 साल का था। दोनों माँ बेटा रहते थे। तो वो रात को कहीं मेरे घर से डरे हैं, तो उन्होंने 2 महीने बाद कह दिया जी हम इस घर में जिन है या फलां है, तो हम नहीं इधर रहना चाहते। तो मेरा बेटा हाफिज कुरान है, तो मैं इस सबसे पूछना चाह रहा था कि मुझे कुछ जिक्र बताएं कि मैं अपने बेटे को ले जाकर उधर, मैंने कुरान खानी भी उधर कराई, मैंने जिक्र वगैरह भी पहले भी करवाया था, लेकिन फिर भी मुझे बताएं कोई मैं जिक्र वगैरह करवाऊँ। भाईजान पहली बात तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन हमारा प्रोग्राम 2 दिन पहले हमने जिन्नात पे पूरा प्रोग्राम किया कि जिन्नात से हाउंटेड घर, जिन्नात की हाउंटेड इंसान, जिन्नात की हाउंटेड बिजनेस पॉइंट, वो हमने बता दिया। आप त्यातन जाके ना पीछे हमारे प्रोग्राम में वो देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ भी बताता हूँ, ऐसा घर जहाँ पे आपको शक पड़ गया है कि यहाँ पे जिन्नात है, हाउंटेड है, नेगेटिव फोर्सेज हैं, शैतानी कुत्ते हैं, सिंपल बेटा ये करना कि आपने ना उस घर में खड़े होकर बावाज सूरह तारिक, बावाज सूरह तारिक अगर आप 1 दिन या 3 दिन पढ़ रहे हैं, वहाँ से हर चीज़ चली जाती है, एक फार्मूला। दूसरा, अगर आप सूरह बकरा बावाज वहाँ लगाएं, दूसरा फार्मूला। तीसरा, अगर आप हरमल गूगल लें, हरमल गूगल पंसारी से मिलती है, 5-5 तोला लें, उसको मिक्स करके 7 पुड़ियाँ बना लें, हर कमरे में एक धुनी दे दें, वहाँ से भी चले जाते हैं। तीसरा, अर्के गुलाब अगर आप लेते हैं, उस पर सूरह यूनुस और सूरह ताहा एक बार पढ़ते हैं, घर के सारे दरवाज़ों पर स्प्रे करते हैं, तो वहाँ से भी चले जाते हैं। तीसरा, अगर आप घर के मकीन हैं, घर का ख्याल करके या रकीबो या हाफिज़ो 300 बार, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे जहाँ पे ये हॉन्टेड है, जहाँ किसी चीज़ का कब्जा वो ख़त्म हो जाएगा और आप अब नॉर्मल लाइफ वहाँ गुजार सकें। लेकिन हमारा प्रोग्राम ज़रूर देख लिया, हमने पूरा प्रोग्राम इस पर किया हुआ है, उसमें सारे फार्मूले, सारे नुस्खे, सारी तस्बीहात, सारे ज़िक्र बताए हैं। उससे 100 बड़ा 100 घर आज़ाद होता है और आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। ठीक है सर, और इसी के साथ यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक।